ذیل میں 2-4 منٹ گفتگو اور مصائب رفت اور مجلس تمام۔ عزیزوں، جب پیغمبر اسلام نے یہ کہا کہ دیکھو ہمارے گھر والوں سے محبت اور محبت، ہمارے اہل بیت سے، ہماری آل سے، تو امت مسلمان نے اہل بیت کے دامن کو وسیع کیا، اور اتنا وسیع کیا کہ کہا کہ اہل بیت میں اصحاب بھی شامل ہیں، اہل بیت میں ازواج بھی شامل ہیں، یہاں تک کہ اتنے دامن کو وسیع کیا، کہا امت مسلمہ سب اہل بیت میں شامل ہیں۔ لیکن ادھر مشیت نے آواز دی کہ اے میرے حبیب، جاؤ چادر کا ایک گھر بناؤ، اور گھر بنانے کے بعد جو زیر چادر ہوگا وہ تمہارے اہل بیت ہوں گے۔ ہر دور میں آج ہم یہاں سمانہ میں آئے ہیں، یہ ہماری اور آپ کی محبت کے ساتھ ساتھ محبت ہے۔ عزیزوں، ہم نے 2 مہینے 8 دن عزائے حسین کا فرش بچھایا، یہ محبت کی علامت ہے۔ لیکن عزیزوں، آج لوگ دور دراز سے طویل سفر طے کر کے اس جگہ پر آئے ہیں، یہ محبت حسین ہے، یہ محبت علی ہے، یہ محبت فاطمہ ہے۔ ارباب عزا، امام کے پاس چاہنے والا آتا ہے اور کہتا ہے کہ مولا، امام کا دور ہے، ہم آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ امام نے دیکھا، امام وہ ہوتا ہے کہ جو دلوں کے رازوں و نیاز کو جانتا ہے۔ امام وہ ہوتا ہے کہ جو تمہارے سوال تمہارے ذہن میں ہوتے ہیں، وہ امام اس سوال سے بھی واقف ہے اور تمہیں جواب دینے میں بھی تاخیر نہیں کرتا، اسے امام کہتے ہیں۔ امام کی منزلت کربلا کے میدان میں چاہنے والے جانتے ہیں کہ امام کی منزلت کیا ہے۔ امام کے پاس آیا ہے، امام نے کہا تم مجھ سے چاہتے ہو، محبت کرتے ہو؟ کہا ہاں مولا، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ کہا میرے قریب آؤ۔ قریب بلایا، اور بلانے کے بعد ایک تندور تھا جو روشن تھا، تندور کا ڈھکن ہٹایا اور چاہنے والے کو بلا کر کہا جاؤ، میں حکم دیتا ہوں اس جلتے ہوئے تندور میں چلے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ امام نے اس کو حکم دیا اور وہ قریب آیا اور تندور میں دہکتے ہوئے شعلے تھے۔ عزیزو، ایک مرتبہ امام سے کہتا ہے مولا، ہم سے آپ سے محبت کرتے ہیں، کیا محبت کا یہ تقاضا ہے کہ محبت میں انسان کو جلا دیا جائے؟ لیکن معرفت امام نہیں تھی۔ امام کو سے محبت کر رہا تھا لیکن معرفت امام نہیں تھی۔ اسی اسنا میں ایک مسافر ہے جو سفر طے کر کے آتا ہے، امام کی خدمت میں سلام عرض کیا، امام نے جواب سلام دیا، اور امام نے جواب سلام دینے کے بعد کہا اے ہارون، اس جلتے ہوئے تنور میں چلے جاؤ۔ ہارون مکی جو سفر کر کے آ رہے ہیں۔ عزیزوں، ہم آپ سفر کر کے آئے ہیں، ہم نے چاہا کہ تھوڑا ہم آرام بھی کر لیں، ہم تھوڑا سکون بھی لے لیں، اور پھر ہم عبادت میں بھی شامل ہو جائیں، ذکر حسین میں بھی شامل ہو جائیں۔ لیکن عزیزوں، امام نے اس کو حکم دیا اے ہارون، جلتے ہوئے تنور میں چلے جاؤ۔ معرفت تھی امام کی، ایک مرتبہ ہارون بلا تاخیر اس جلتے ہوئے تنور میں چلے گئے۔ امام نے تنور کا ڈھکن بند کروایا اور اس چاہنے والے کو قریب بلایا اور کہا کہ بھائی یہ بتا کہ جب تو خراسان سے چلا تھا تو وہاں کے حالات کیسے تھے، وہاں کے معاملات کیسے تھے؟ امام ایک ایک سوال کر رہے ہیں، لیکن امام کی بات میں اس کا ذہن کوئی بھی نہیں لگ رہا ہے، اس کا ذہن امام کے سوال پر نہیں ہے، بلکہ اس کا ذہن اس تندور کے اندر ہے کہ یہ کیسے امام تھے کہ جو اپنے چاہنے والے کو تندور کے حوالے کر دیا۔ لیکن عزیزو، امام سمجھ گئے کہ یہ ہماری باتوں پر متوجہ نہیں ہے۔ امام نے قریب بلایا اور بلانے کے بعد کہا قریب آ، اور آیا ہے۔ آنے کے بعد کہا ایک مرتبہ تندور کا ڈھکن ہٹا، تندور کا ڈھکن ہٹایا، کہا قریب دیکھ، اس میں کچھ دکھتا ہے؟ کہا مولا دکھتا ہے۔ کہا کیا دکھ رہا ہے؟ کہا جو آگ دہک رہی تھی وہ گلزار ہو گئی ہے اور ہارون مکی سجدہ شکر میں ہے۔ صلوات پڑھتے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہاتھ بڑھایا، ہارون مکی کو باہر نکالا اور زمانے کو ایک پیغام دیا کہ کیسے ہوتے ہیں امام کے چاہنے والے۔ محبت اسے کہتے ہیں کہ جو انسان اپنی دفاع کے ساتھ سامنے والے کی دفاع کرے، اس کا نام ہے محبت، اور مودت اسے کہتے ہیں کہ جب اپنے آپ کو مٹا کے سامنے والے کو بچایا جائے، اسے مودت کہتے ہیں۔ صلوات پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ ہارون مکی کو باہر نکالا اور امام نے ایک سوال کہا، پوچھا اے ہارون، تمہیں ڈر نہیں لگی؟ کہا مولا کیسی ڈر؟ کہا یہ آگ تھی؟ کہا مولا میں جانتا ہوں۔ یہ جلتے ہوئے دہکتے ہوئے شعلے؟ کہا مولا جانتا ہوں۔ کہا یہ تندور؟ کہا مولا جانتا ہوں۔ ایک مرتبہ امام نے اس سے پوچھا ہارون سے، اے ہارون، جب تم آئے اور تم نے مجھے سلام کیا، میں نے جواب سلام کے بعد تمہیں اس تندور کے حوالے کر دیا، تمہیں ڈر نہیں لگی؟ کہا مولا ڈر کیسی؟
कहा आग का काम है, कहा मौला मैं जानता हूँ। हवा का काम है उड़ा देना, पानी का काम है बहा ले जाना, आग का काम है जला देना। कहा मौला, इमाम ने कहा तुम्हें डर नहीं लगी कि ये आग जला देगी? कहा मौला, इस आग की बिसात का कि जो मुझको जला दे। जब मैं आपकी खिदमत में आया तो मैंने आपको सलाम कहा, जिसे वक्त का इमाम सलामती की दुआ दे दे उसे ये आग क्या जलाएगी? सलवात पढ़ दे इमाम की मार्फत ऐसी कि कदमों में लर्ज़ छूट गई। बस अजीजों, मजलिस तमाम किया और अगर मुअद्दत देखना है तो करबला के मैदान में आना होगा। करबला के मैदान में शबे आशूर है, रबाब है, अली असगर का झूला झुलाती है और कहती है बेटा अली असगर, कल तुम्हें अपने बाबा पर कुर्बान होना है। जनाब ज़ैनब है, इतना कहती है बेटा अनु मोहम्मद, देखो तुम्हें मामू पे निछावर होना है। अरे फरवा कहती है कासिम, तुम्हें अपना लाशा पामाल करना है लेकिन मामू को पे कुर्बान होना है। अरबाब ऐसा बस इसी असना में एक मर्तबा वो वक्त भी आया कि फौजों पे फौजें आ रही हैं, दस्ते पे दस्ते आ रहे हैं, लहजे पे लश्कर आ रहा है। इमाम ने एक मर्तबा जनाब ज़ैनब कहती है भैया फौजों पे फौजें आ रही हैं, लश्कर पे लश्कर आ रहे हैं, दस्ते पे दस्ता आ रहा है, आपने अपने हसाब आजमा लिए, ऐसा ना हो कि सुबह आशूर आप पर ये जान निछावर करे। इतना सुनना था। एक मर्तबा इमाम खैमे में आए, अरे क्या मंजर देखा, अरे सारे असहाबे हुसैनी अपनी अपनी तलवारें गर्दन में रखे हुए, ए आका मेरी वफाओं पर शहजादी को एतमाद नहीं। हम अभी अपने सरोतन में जुदाई कर लेते। इतना सुना था कि एक मर्तबा इमाम हुसैन ने कहा, ए मेरे असाबादो, ए मेरे प्यारो, हमने तुम्हारे ऊपर से कलाबे बैत हटा लिया है, तुम आज़ाद हो। इमाम की जब बैत हर इंसान पर वाजिब होती है, लेकिन हाँ अजीजों, इमाम ने कहा देखो तुम जाओ, इतनी दूर चले जाओ जहाँ मेरी आवाज़ इस्तग़ासा तुम्हारे कानों तक न पहुँचे। देखो हम तुम्हें जन्नत पे तुम्हारा मुकाम दिखा देते हैं, देखो तुम जन्नत तुम्हारी है, कौसर तुम्हारा है, हर मुकाम तुम्हें दिखा देते हैं। लेकिन तारीख में मिलता है कोई असाब अपनी जगह से न हटा। इमाम ने चिराग को गुल कर दिया, कहा मेरे असाब, अगर तुम्हें इन रोशनी में जाते शर्म आती है, रात की तारीकी में चले जाओ। लेकिन तारीख में मिलता है कि जब इमाम ने दोबारा चिराग रोशन किया, कोई असाब अपनी जगह से न हटा। कहा मेरे असाब का मौला अगर आपके ऊपर 70 मरतबा कुर्बान कर दिए जाए, अरे मेरे सरोतन में जुदाई, मुझे जलाकर मेरी राख हवा में मुंतशिर कर दिया जाए, आप आवाज देंगे तो लब्बैक या हुसैन कहते हुए आपकी नुसरत करेंगे। हुसैन ने एक जुमला कहा जैसे असाब मुझको मिले, न मेरे बाबा अली न मेरे भैया हसन, जो असाब मुझे मिले मैं कहूँगा ए मौला आप खुश नसीब है। वो वक्त भी आया कि असर का हंगाम, हुसैन पुश्ते सुलझना पर, अरे कौन जो हुसैन की नुसरत करे। इधर जन्नत से माँ बड़ी वलदी वलदी, ए मेरे लाल मेरी आगोश में आ जा। हुसैन जमीन पर आए, माँ का जानो हुसैन का सर, शिमर का खंजर, सरोतन में जुदाई हुई, मनादी ने दादी अला क़तिल हुसैन बे करबला वला ज़ुबिहल हुसैन। परवरदिगारा